اچھا بیگڑے صاحب، اس دوران میں آپ کو ایک بیان یہ سنا دوں جو تھوڑی دیر پہلے کا ہے. یہ اسرائیلی ڈیفنس فورس کا IDF وہ کہتے ہیں دا اسرائیلی آرمی چیف آف اسٹاف assessing the situation with the start of the ceasefire کہتے ہیں quote unquote we are at the end of an important stage but the battle with Iran is not over yet. We are entering a new stage that builds on the achievements of the current stage. We pushed back Iran's nuclear project by several years as well as its missile project. The Israeli army acted at its best. ایک تو یہ بھی عجیب و غریب تضاد ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بالکل ہی اوبلیٹریٹ کر دیا، تباہ برباد ختم ہی کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے کچھ سالوں پہلے، یہ کہہ رہا ہے تو وہی ایک پیج ہی نظر نہیں آ رہا. اور یہ بتائیے کہ یہ بھی مطلب یو ول ناٹ بی سرپرائز ایز اے ڈیفینس اینالسٹ کہ جس طریقے سے قطر والا معاملہ، تو ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ ان کو سفارتی آداب کا پاس تو نہیں رکھتے، انہوں نے بتایا کھلنڈرا پن ہے ان میں، تو انہوں نے بتا دیا جی ایران نے بہت ہی ویک اٹیک کیا، ہمیں تو پتا تھا پہلے سے. وہ ہو سکتا ہے ایران نے ڈپلومیٹک نارمز کا پاس رکھا ہو، لیکن یہ B-2 طیاروں والا اٹیک بھی ایران کے لیے ایک سرپرائز نہ ہو، بلکہ کسی نہ کسی لیول پہ کوئی کمیونیکیشن ہو گئی ہو. ڈیفینیٹلی دیکھیں، بدامی جو 52 بام لے کر گئے ہیں اور وہاں پر اینٹی کی آپ نے گاڑیاں دیکھی لائن میں لگی ہوئی، وہ سامان نکال کے لے جا رہے ہیں. دیٹ مین دے ہیڈ بین انفارمڈ کہ وی آر کمنگ، اور آپ وہ اینٹی جس سے تابکاری زراعت نکل سکتے ہیں وہ یہاں سے نکال لیں، اور وہ نکال کے سارے کے سارا لے گئے ہیں. ایک تو یہ کلیئر ہے. لائک وائز ایرانین گورنمنٹ نے قطر کی حکومت کو بتایا ہوگا کہ وی آر کمنگ، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے ایریے میں نہیں آ رہے ہیں، وی آر جسٹ گوئنگ آن امریکن ایسڈ، جو کہ بہت یہ قطر سے کافی دور فاصلے پہ تھی. کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے آپ سے بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں، بٹ وی آر گوئنگ ٹوورڈ دیٹ سائڈ. اور ہو سکتے قطر گورنمنٹ نے ان کو بتا دیا جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ اپنے ایسڈ وہاں سے ریموو کر لیے ہوں گے. پرپز واز فیس سیونگ واز فار ایران کے لیے بھی بہت ضروری تھی، بیکاز دے ہیڈ ٹو شو سم تھنگ. جب B-52 گئے ہیں ان کے ایریے میں جا کے فائرنگ کی ہے، بام گرائے ہیں، وہ تھے یہ بینک بسٹر سے، اس کے بعد ڈیزی کٹر سے، یہ بہت زیادہ انہوں نے جب گرا لیے تو اس کے بعد دے ہیڈ ٹو رسپونڈ، جس کی وجہ سے ان کو یہ ایران کو جانا پڑا. اور اس کے بعد وی تھاٹ کہ یہ ابھی لڑائی جو ہے یہ جا کے وقت میں زیادہ پھیل جائے گی. اور بگڑے صاحب آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن آپ سے ہی سوال ہے، یہ بتائیے گا فار لے مین، اگر میں ایک بات کر رہا ہوں چونکہ میں نے جو پاکستان انڈیا جنگ کے تناظر میں بھی پھر حالیہ میں بھی بہت سارے وار ایکسپرٹس یا متعلقہ لوگوں سے بات کی تو اس سے مجھے سمجھ آئی، اور ہم تو لے مین ہے اس میں، وہ یہ کہ ایک لے مین کو کتنی یہ بات عجیب لگے کہ یار آپ لڑ رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں پہلے، لیکن یہ چیزیں اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ جنگ میں بہت ان یوزول نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بے شک لڑائی ہو سامنے والے سے، آپ کو ایک ونڈو کھلی رکھنی ہوتی ہے کہ ایک سرٹن لیول سے زیادہ ایسکیلیٹ نہ کر جائے اور بات ہاتھ سے نہ نکل جائے، یا ایک سرٹن لیول سے زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے اور سامنے والا ڈسپروپورشنیٹ رسپانس نہ دے دے. تو جنگوں میں یہ ہوتا ہے ایٹ ٹائمز کہ کمیونیکیشن بھی ایک سرٹن لیول کی ہو رہی ہوتی ہے اور لڑائی بھی چل رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب میچ فکس ہونا نہیں ہوتا یہ معاملہ. مثال کے طور پر اگر ہم نے ابھینندن واپس کیا تو ہماری انڈیا سے دوستی تو نہیں ہوگی نا، یا ہمارا میچ فکس تو نہیں تھا نا کہ یار تم آؤ ہم گرائیں گے پھر تم واپس کر دیں گے. تو یہ بھی چیزیں چلتی رہتی ہیں ساتھ میں، ایز اسٹرینج ایز اٹ میں ساؤنڈ. بالکل دیکھیں، اس لیے ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹرمینیٹ دا وار. کسی اسٹیج پہ ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرمینالوجی ہے وار ٹرمینیشن اسٹریٹجی، کہ آپ نے کس اسٹیج پر کہاں جا کے لڑائی کو اینڈ کرنا ہے. فیوریبل ہو جب بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ونڈو ضرور اوپن رکھتے ہیں. اور اس اسٹیج پہ بیکاز ایران آلسو نیور وانٹیڈ کہ بہت زیادہ اسکلیشن ہو، اور وہ لیول پہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ ایران کو کسی حالت میں بھی امریکن ایسے جو 19 تھے مڈل ایسٹ کے اندر وہاں نہیں جانا چاہیے. یہی اسرائیل چاہتا تھا کہ یہ جائیں اور اسرائیل امریکن کو ڈریگ کرے، اور پھر ایران کا حال وہ کریں جو وہ عراق میں انہوں نے کیا تھا. وجہ یہ تھی، دیکھیں ان کا ڈیزائن بڑے کلیئر تھے. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا ہم نہیں چاہتے، دے وانٹیڈ ٹو ہیو اے ریجیم چینج، دے وانٹیڈ ٹو ہیو اے کنٹرول آن آئل فیلڈ اور گیس فیلڈ، دے وانٹیڈ نیوکلیئر سائٹس کو نقصان پہنچانا، اور ان کی میزائل ٹیکنالوجی کی جو فیکٹریز تھیں ان کو بھی خراب کرنا. دے وانٹیڈ عراق کی طرح جا کے پورا قبضہ کر لیں، چاہے بوٹس بھی لانے پڑیں، پہلے ڈسٹرائے کریں اس کے بعد بوٹ لیں اور جا کے بیٹھ جائیں. دس سچویشن میں ویری سیریس وہ ہمارے ریجن میں پاکستان کے لیے اور مڈل ایسٹ کے لیے دونوں کے لیے بڑی خطرناک تھی. بیکاز دین انڈیا اور اسرائیل سٹنگ ان افغانستان، یہ ایران میں، انڈیا یہاں بیٹھا ہے، اور آپ سوچ لیں کہ پاکستان کتنا انسرکل ہو سکتا تھا. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ گاڈ از بین ویری کائنڈ کہ
یہ ایران نے ان کو سرپرائز اس لیے کر دیا. دے تھاٹ کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے حماس کو کنٹرول کر لیا, حزب اللہ کو کنٹرول کر لیا, ہوتیز کو کنٹرول کر لیا, اس کے بعد سیریا میں جا کے سارے بلاک کر دیا ایران کی پراکسیز کو, دیٹ دے تھاٹ کہ دس از دا ٹائم ایران از دا ویکسٹ. اب ایران کے اوپر وہ آئے ہیں, آپ دیکھ لیں ادھر سے کوئی پیچھے سے میزائل فائر نہیں ہو سکے تھے. سو دے بٹ ایران نے سرپرائز اس لیے دیا کہ ایران کو پتہ تھا ایک دن آنا ہے. تو انہوں نے انڈیجنس تیاری اپنی میزائلز میں, کروز میں, بیلسٹک میں اور ہائپر سونک میں اتنی زیادہ کر لی تھی, اور ڈرونز میں جو انہوں نے ان کو سرپرائز کر کے ان کے ایئر ڈروم کو جو تھا جی ہم تو کوئی ہمیں انوینسیبل ہے, وہ شیلڈ بریک کر دی. چاہے ان کے 100 میں سے 40 جا کے لگتے تھے, دیٹ وڈ بٹ مچ مور. ایران از اے اسمال کنٹری اور ایران کا ایریا بھی چھوٹا ہے اور وہ کئی سے امیون ہے بڑے سخت. تو یہ اور آپ نے دیکھا ان کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے. اور ایران بہت بڑا ملک ہے, ایران میں زیادہ نقصان بھی ہوگا تو وہ سسٹین کر لیں گے, لیکن اسرائیل نہیں کر سکتا تھا. دیٹ از آف فائنلی دے ریئلائز کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور انہوں نے خود ریکویسٹ کی ہے امریکن کو, جی ہم وی آر ریڈی ٹو گو فار سیز فائر. اینڈ دین امریکن ٹاک ٹو قطر, اور قطر نے ایران سے بات کر کے اس کو ڈی ایسکلیشن کی لیول پہ دیکھ رہے ہیں. اس میں مزید بات کرتے ہیں. ایران ہیز اسٹوڈ. جی ٹھیک. اچھا جان جب کنیکٹ ہو جائے مجھے بتائیے گا جب وہ ریڈی ہو تو. اور اعجاز صاحب اس کا مطلب ایک سمپل یہ بھی نکلا کہ یعنی اگر ان کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے امریکہ ایران کے, یعنی امریکہ اسرائیل کے, کہ ہم نے ایک تو پہلے ہی جھٹکے میں ان کے اتنے سائنسدان, ان کا آرمی چیف, پاسداران کا ہیڈ, یہ سب ہم نے کر دیا شہید. 40 سال سے رگڑا لگایا ہوا ہے, پابندیاں, ڈائریکٹ پابندیاں, انڈائریکٹ پابندیاں. تو مثال کوئی میتھس اگر ان کے سامنے ورک آؤٹ کر رہی ہوتی کہ ان کے پاس اتنا میزائل کا اسٹاک ہے جو کہ مثال کے طور پہ اگلے 16 دن چلا لیا تو ختم ہو جائے گا, تو پھر وہ کھینچتے 16 دن تاکہ ایک دفعہ ان کا سارا مال چل جائے اور پھر ان کو رگڑا لگاؤ, مارو ان کو. تو ان کی وہ میتھس بھی ان کے لیے ورک آؤٹ نہیں کر رہی تھی نا, چونکہ یہ تو ماننا عجیب سی بات ہوگی کہ فائنلی اسرائیل کو رحم آ گیا کہ نہیں یہ تو بڑے بچے مر جائیں گے, اس میں تو بڑا نقصان ہو جائے گا یار, ختم کرو. یا امریکہ کو نہیں بڑی بری بات ہے بندے مارنا ہے, تو مطلب دیکھو نا تو غزہ میں تو نہیں آ رہا نا رہے. تو یہ اس کا مطلب اس لیول پہ بھی ان کو سرپرائز ہوا ہے کہ ورنہ اگر ان کے ذہن میں سمپل میتھس ہوتا کہ اٹس اے میٹر آف فیو ڈیز اینڈ دے ول بی آؤٹ آف اسٹاک دین, تو بس ٹھیک ہے پھر. تو یہ بھی میتھس ورک نہیں کی ان کے لیے. بالکل میرا خیال میں گراس مس کیلکولیشن تھی ان کی, گراس انڈر ایسٹیمیشن تھی آف ایرانین کیپیسٹیز, اور وہ ان کو بھگتنا پڑا. اور یہ میں بات مانتا ہوں جو آپ سے پہلے بات کر رہے تھے بلبیر صاحب, کہ ایران کی جو کیپیسٹی ہے وہ ایبزارب دی شاکس از مچ مور دین اسرائیلز کیپیسٹی. دیکھیں نا ان کے لوگوں نے, اسرائیل کے لوگوں نے 1973 کے بعد سے تو جنگ ہی نہیں دیکھی. وہ تو مطلب یہ سائرن اور یہ آنا اور یہ 10-12 دن میں وہ تو بھولے ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے. انہوں نے پھر نیتن پہ دباؤ ڈالا ہے, جس نے پھر انٹرن امریکہ کو کہا کہ یہ ہمارا بیچ بچاؤ کرا. یہ بالکل یہ ایک اور مماثلت ہے 4 روزہ جنگ اور 12 روزہ جنگ کی, جس میں انڈیا نے پہلے کہا امریکہ کو کہ ہمارا بیچ بچاؤ کراؤ, اس دفعہ اسرائیل نے کہا کہ بیچ بچاؤ کراؤ. تو یہ میرے خیال میں ایران کے اوپر بالکل اگر ان کی یہ کیلکولیشن وہ ذرا سی بھی ہوتی کہ جناب یہ ختم ہونے لگا ان کا ذخیرہ مکمل طور پر, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ رکتے, بالکل نہ رکتے, جنگ کو کھینچ دے اس وقت تک جب تک. لیکن جب ان کو پتا چلا, کئی تو میں نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, خدا جانے صحیح ہے کہ نہیں, کہ انڈر گراؤنڈ سٹی ہے جس میں وزلس ہیں بھرے ہوئے اور وہ جیپ پہ ان کا اس کا انسپیکشن کر رہا ہے. تو میں نے کہا مطلب کہ انہوں نے شو بھی کر دیا. اور جب انہوں نے قطر میں حملہ کیا نا امریکی بیس پہ, تو دیٹ واز سارٹ آف انڈیکیشن کہ وی کین ٹیک آن دیٹ آلسو. آئی تھنک دیٹس اٹ, دیٹ سارٹ آف واز دی اسٹرا دیٹ بروک کیملز بیک. اس میں ایک کوئک کوشچن اور بتائیں اعجاز صاحب, آپ سفارت کاری اور یو ہیو بین انٹو دس بزنس, آپ کو سفارت کاری کی ٹیبل اب سجتی ہوئی نظر آتی ہے مستقبل قریب میں؟ جی آتی ہے, جی مجھے نظر آ رہی ہے, اور یہی لوگ ان کو اپروچ کریں گے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ ایران کو یہ فیصلے کرنے ہیں ان 2 چوائسز میں سے. کیا وہ اب امریکہ سے سینکشنز اتروا کے, اب وہ کہے گا پہلے سینکشنز اتارے پھر ڈیل کرتے ہیں, اور یا پھر وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام کے لیے تیاری رکھے گا. اور ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بہت ہی ضروری ہے کہ عرب ممالک اور ایران اس وقت جوائنٹ فرنٹ بنا کے امریکہ پہ زور لگائیں کہ جناب اسرائیل کے ہاتھ روکیں, جو غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں وہ آپ لوگ ہوئیں فوری طور پر. اور اس ضمن میں کوئی کامیابی ہونے کا بھی امکان ہے یا یہ وشفل تھنکنگ ہی ہے؟
جی کسی حد تک ہے جی کامیابی ہونے کا، کیونکہ یہ بڑے کین تھے کہ ہم ایران کو جب ہرا دیں گے تو سعودی عرب بھی ہم زکوٹ میں آ جائے گا اور باقی سارے بھی آ جائیں گے. اب ایسی صورتحال نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ سوائے چند یورپی ملکوں کے اور امریکہ کے، اسرائیل کو تقریباً دنیا میں تمام جگہوں پر مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ آپ نے جینوسائیڈ کیا ہوا ہے. اور ایون ان کی جو عوام ہے مغربی ملکوں کی وہ بھی سڑکوں پہ آئی ہوئی ہے. تو پوری دنیا کے سامنے اسرائیل ایک پرایا بن گیا ہے. میرے خیال میں اگر یہ مل کر بولیں گے تو اس کی کامیابی کے امکانات.